یہ جگہ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترنول سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ کراچی سے چلنے والے وہ ٹرک جو نیٹو، امریکہ اور آئیسف کا سامان لے کے آتے ہیں وہ ترنول میں اس جگہ پہ قیام کرتے ہیں اور یہاں سے دوسرے ٹرک اس سامان کو لے کے افغانستان جاتے ہیں۔ مگر منگل کی رات تقریباً 11:30 پونے 12 بجے چند مشتبہ عسکریت پسندوں نے یہاں پہ فائرنگ کا ایک سلسلہ جاری کیا اور اس کے بعد ان میں سے اکثر ٹرکوں کو نظر آتش کر دیا۔ عینی شاہدین اور اکثر ڈرائیوروں کے مطابق اس وقت تقریباً 150 کے قریب ٹرک یہاں پہ موجود تھے جن میں سے کہ اکثر نظر آتش ہو گئے۔ یہ جلا ہوا سپلائی ڈیپو ہے اور نظر آنے والے آتش زدہ ٹرک اور کنٹینرز افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کی ضروریات پر مبنی ساز و سامان لے جانے کے لیے تیار تھے۔ راہداری دستاویزات کے مطابق یہ سپلائی بگرام ایئر فورس بیس پر تعینات امریکی افواج تک پہنچائی جانی۔ دوران سفر ضروری جانچ پڑتال کے لمبے عمل سے بچنے کے لیے کنٹینرز کے قافلے کو پاکستانی فوج کے نیشنل لاجسٹک سیل نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا تھا۔ دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں امریکی افواج کو سپلائی کرنے والے قافلے پر حملہ نہ صرف پہلا بلکہ بہت نقصان کا حامل واقعہ ہے۔ کچھ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حملہ آور تقریباً آدھ سے پونے گھنٹے تک فائرنگ کرتے رہے اور موقع پر موجود کچھ پولیس والے خاموش تماشائی بنے رہے۔ ایک عینی شاہد کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائرنگ شروع ہوتے ہی پولیس بھاگ کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے پہنچے ہی ہم میں، لیکن انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، ادھر پولیس آئی ہے، میں یار کچھ تو ہوائی فائر کر دو، انہوں نے لائٹیں بند کی ہیں، انہوں نے کہا بس آپ سائڈ لگائیں۔ موٹر وے والی آئی ہے، وہ پیچھے سے انہوں نے کوئی ہوٹر نہیں بجایا، کوئی کچھ نہیں کیا، وہ کارروائی تقریباً آدھا گھنٹہ کرتے رہے، کوئی ان کو ڈر نہیں، کوئی چنتا، انہوں نے کارروائی کی ہے، یہ نہیں پتہ ابھی کس سائڈ سے وہ نکلے۔ اور پولیس کی گاڑیوں اور موٹر وے پولیس کی گاڑی کھڑی رہی ہے، وہ ادھر کھڑی رہی ہیں، بالکل سامنے روڈ پہ کھڑی ہوئی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا تو نقصان ہو رہا تھا، کوئی نہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں جب نقصان ہمارا آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ پولیس کی موٹر وے پولیس کے علاوہ کوئی ایلیٹ فورس کی گاڑی تھی، کون سی تھی؟ یہ اتنے نہیں، تھانہ ترنول کی جو ہے نا، یہ ادھر گاڑی آئی ہے، اس نے لائٹیں بند کر کے وہ پمپ شیل پہ چلی گئی ہے، جو پی ایس والا پمپ ہے ادھر چلی گئی ہے گاڑی۔ ادھر شیل پمپ ہے، جیسے میں پہنچا اتنے فائرنگ ہو رہی، میں انہوں نے آخیا بھائی تسی کوئی اطلاع دو بٹ پولیس ہاں یا ایسا فائر بریگیڈ ہاں، اتنی اگ لگی ہے، پہنچ وہ گیئر لایا نکل گئے نسنے والے بنے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام اللہ بخش ہے۔ اللہ بخش صاحب، وہ پولیس والی گاڑی تھی جو بھاگی؟ پولیس کی گاڑی تھی، ہم نے خود اس کو، میں اس کے پاس گیا، اس کو کہا ہے کہ یار ان کو فائر بریگیڈ والوں کو اطلاع دیں تاکہ وہ تو پہنچ جائیں، آگ تو بجائیں، انہوں نے گیئر لگایا نکل گئے۔ عینی شاہدین نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 100 گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ یہ ہماری گاڑی کا نمبر ہے، جس نمبر پہ ہم لوگ ادھر پہنچے ہیں، 135 نمبر پہ ہم لوگ پہنچے ہیں، مطلب کہ 134 گاڑیاں آگے کھڑی ہوئی تھی، 135واں نمبر ہمارا لگا ہے۔ لگی ہے 100 ٹوٹل تقریباً 55 گاڑی ہے، 155 جس میں سے 36 گاڑی جا چکی، بقایا کو آگ لگا رہی ہے۔ 120-130 گاڑیاں جو ہیں کم از کم مکمل کمپلیٹلی ختم ہو گئی ہیں۔ امریکی افواج کو سپلائی کرنے والے قافلے میں شامل ٹرک ڈرائیوروں نے حملہ آوروں کا حلیہ مشتبہ عسکریت پسندوں سے ملتا جلتا بتایا ہے۔ کیا حلیہ کیا تھا، ان کا لباس کیسا تھا؟ بلیک رنگ کا، بلیک رنگ کے کپڑے تھے، نقاب کیا ہوا تھا۔ طالبان آئے ہیں یا لڑکے آئے ہیں، پیچھے سے انہوں نے فائرنگ کی ہے، فائرنگ کر کے پیچھے سے گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے، پھر وہ آگے کی طرف آتے رہے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے، مطلب کہ ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کھلے عام جیسے اپنی جگیر پہ نہیں آدمی کر رہا ہوتا، جیسے ایک فوجی جوان ملک کی خاطر لڑ رہا ہے۔ امریکی افواج کو سپلائی والے قافلے پر مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے سے سنجیدہ حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا مبینہ عسکریت پسند قبائلی علاقوں سے نکل کر اب اسلام آباد کی حدود تک پہنچ گئے ہیں۔ ارشد شریف، ڈان نیوز، اسلام آباد۔